اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الکائن قبل ان یکون کرسی او عرش او سماء او ارض او جان او انس لا يدرك بوهم ولا يقدر بفهم ولا ينظر بعين ولا يهد بعين ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری پروردگار متعال کی توفیق سے سورہ مبارک مریم میں جاری ہے، اور آج جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا وہ آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 تھی۔ کل تک کی گفتگو میں یہ بات ہو چکی تھی کہ جب بی بی مریم ایک بھروسہ کرتی ہے، ایک تکیہ کرتی ہے کھجور کی ٹہنی پر، اور اس کے بعد معجزے سے تازہ تازہ کھجوریں ان کے اوپر آتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ آواز دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کیجئے، آپ پریشان نہ ہوئیے، اضطراب نہ کیجئے، کھائیے پیئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیے کہ پروردگار آپ کے لیے ان مسائل کو آسان کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک روایت میں ایک جملہ ہے کہ اگر اس وقت بی بی مریم کے لیے کھجور سے زیادہ کوئی اور پھل یا کوئی اور چیز فائدہ مند ہوتی تو پروردگار متعال اسے نازل کر دیتا۔ یعنی یہ بتاتا ہے کہ کھجور ایسی چیز ہے، خصوصاً اس موقع پر جب ولادت ہو رہی ہوتی ہے کسی بچے کی، تو یہ ایک ایسا پھل ہے پروردگار متعال کی جانب سے کہ وہ تمام نواقصات اور کمزوریوں کو جو ایک ماں کے لیے پیش آتے ہیں یہ کھجور ان سب کو دور کر دیتی ہے۔ اور امام فرماتا ہے اگر کھجور سے بڑھ کر کوئی اور غذا ہوتی اس لمحے کے لیے تو پروردگار متعال حضرت مریم کو وہ غذا دے دیتا۔ اور بعض روایت میں تعداد بھی آئی ہے، 7 کی تعداد بھی آئی ہے کہ 7 جو دانے تھے کھجور کے وہ بی بی مریم نے تناول فرمائے۔ اس کے بعد جو آج آیت ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، کہ اب حضرت مریم اس بچے کو، حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم میں لے کر آ رہی ہے۔ اب وہ اضطراب دور ہو چکا ہے، وہ بے چینی، وہ سوچ، وہ فکر دور ہو چکی ہے۔ تو قرآن فرما رہا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، یعنی اب ایسا نہیں کہ رات کے پردے میں چھپ کر چادر کے نیچے بچ بچا کر کسی طرح بیوی اپنے شہر میں داخل ہو رہی ہیں اور اپنے گھر جا کر اس بچوں کو چھپا رہی ہیں، نہ، سر عام صبح کے وقت اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم میں داخل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اضطراب دور ہو چکا ہے۔ ولی خدا کے تسلی دینے سے
ان کے قلب مطہر پر جو ایک اضطراب تھا وہ دور ہو چکا. جب دور ہو چکا تو اب اسی بچے کو، کہ اب تک یہ فرما رہی تھی کہ کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر چکی ہوتی، اب اسی بچے کو بی بی مریم اٹھا کر دن کے وقت، رات کے وقت نہیں، دن کے وقت سب کے سامنے علل اعلان گود میں اٹھائے اپنے شہر میں داخل ہو رہی. اور اس کے بعد جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کہا قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو بہت بڑا کام کر کے آئی ہے. یعنی جیسے ہم کسی کو جب طنز کرتے ہیں، کسی کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے تو بہت بڑا کام کر دیا، بڑا تیر مار دیا آپ نے. اس قسم کے جملے ادا کرتے ہیں. یہ کون سا تیر مار دیا آپ نے، یہ کون سا بڑا کام کر دیا آپ نے، یہ کون سا کام کر کے آئی ہو، شرم نہیں آئی، اس طرح کی جملات. اب پوری قوم یہ جملات بی بی مریم ایک تنہا خاتون ہے اور مقابلے میں پوری قوم ہے. وہ کل والی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی جو روایت کہ پوری قوم میں ایک بھی رشید شخص نہیں تھا، ایک بھی سمجھدار شخص نہیں تھا کہ جو بی بی مریم کے دفاع کرتا اور کہتا نہ ڈرو، اس خاتون پر الزام لگانے سے، تہمت لگانے سے ڈرو. اور یہ وہی ہوا کہ کوئی بھی شخص حمایت میں نہیں آیا، بلکہ پوری قوم نے کہہ دیا کہ مریم یہ کیا کر کے آئی ہو. اور یہاں سے قرآن ہمیں اس جانب بھی متوجہ کر رہا ہے کہ بہت جلدی انسان ججمنٹل نہ ہو جائے، بہت جلدی فیصلہ دینا شروع نہ کر دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک چیز دیکھی اور فوراً اپنا ایک نظریہ قائم کر دیا. ایک کسی خاتون کے پاس بچہ دیکھا، خصوصاً پاک و پاکیزہ خاتون، فوراً انسان جیسے ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں، کسی کے ساتھ دیکھ لیا فوراً الزام لگا دیا کہ یہ تو خاتون فلاں کے ساتھ تھی. قرآن یہ روش سکھانا چاہ رہا ہے. دیکھیں یہ کتاب، اس کتاب پر جو سب سے بڑا اشکال کیا ہے نا کفار مکہ نے، وہ اشکال یہ کیا ہے، وہ اعتراض یہ کیا ہے کہ ھذا اساطیر الاولین، یہ قرآن گزشتہ قوموں کے قصے کہانیاں بیان کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کیا ہے؟ گزشتہ قوم کے قصے بیان کرتا ہے. کبھی حضرت یوسف کا قصہ بیان کر دیتا ہے، کبھی حضرت مریم کا بیان کرتا ہے، حضرت ابراہیم کا بیان کرتا ہے، حضرت آدم کا بیان کرتا ہے، حضرت یونس کا بیان کرتا ہے. لیکن ہر قصے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل تمہارے لیے اس قصے میں نشانی ہے. وہ جو سوچ ہے نا جو قرآن کو قصے کے عنوان سے دیکھتی ہے، ایک قصے اور کہانی کی کتاب سے زیادہ نہیں دیکھتی، وہ اس نشانیوں کو اپنے لیے نہیں سمجھتی، وہ اس نشانی کو اپنے لیے نہیں سمجھتی. یہی وجہ ہے کہ یہ بات لکھی ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہ بات درج ہے کہ علامہ اقبال جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ خود اپنے سوانح عمری میں، یعنی اپنی جو بایوگرافی ہوتی ہے، جو اپنی بتاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں یہ بات کہ جب میں بچہ تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا تو میرے والد نے ایک بار مجھے، وہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں گاؤں میں کھٹلے ہوتے ہیں اور چارپائی جسے کہتے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے والد، میں دور قرآن پڑھ رہا تھا تو کہا اقبال ادھر آؤ، ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ تو کہا بابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. تو کہا ایسے قرآن پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہوا ہو. یعنی قرآن کو یہ سمجھ کے پڑھو، اس کی تلاوت یہ سمجھ کے کرو کہ یہ زندہ کتاب ہے جو زندہ کی جانب سے ہے اور زندہ لوگوں کے لیے ہے. حی کا حی کلام ہے، قیوم کا قیوم کلام ہے. یہ جیسے اقبال نے خود کہا پھر بعد میں، ہر لہجہ نیا طور نئی بر کے تجلی، ہر لہجہ نیا طور نئی بر کے تجلی. طور بھی جدید ہے، پروردگار کی طرف سے آنے والی تجلی بھی نہیں ہے، بس کوئی بنے تو صحیح جو موسیٰ کے نقش قدم پر چلے اور اس طور کو پھر جائے اور اس تجلی کو اپنے وجود میں احساس تو کرے. جیسے کہ امام نے فرمایا ان القرآن یجری کما تجری الشمس والقمر، قرآن کا جریان ویسے ہی ہے جیسے سورج کا ہے. کوئی شخص بھی سورج کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا کہ یہ سورج تو پرانا ہو چکا ہے، یہ بوسیدہ ہو چکا ہے،
یہ تو وہی سورج ہے جو کل بھی نمودار ہوا تھا، یہ تو وہی سورج ہے جو پرسوں بھی نمودار ہوا تھا، یہ تو وہی سورج ہے جو 1 سال پہلے بھی نکلا تھا، یہ تو وہی سورج ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھا۔ کوئی بھی صاحب عقل اور صاحب شعور جو فکر رکھتا ہے وہ کبھی یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ جب وہ سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی کرنوں کا ملاحظہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے اتنی تازگی ہے سورج میں جیسے کہ آج ہی نمودار ہوا ہے، کل جو سورج تھا وہ کوئی اور تھا، یہ ایسا لگتا ہے آج ہی پروردگار نے سورج کو خلق کیا ہے۔ امام فرمانے قرآن بھی ایسے ہی ہے، جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو گے تو کبھی یہ نہیں سوچو گے کہ یہ وہی آیت ہے جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، یہ تو وہی ہے جو میں نے 2 دن پہلے پڑھی تھی، یہ تو وہی آیت ہے جو میں نے پہلے تلاوت کر چکا ہوں۔ جب بھی آیتوں میں غور و فکر کرو گے، جب بھی تدبر و تعقل کرو گے، ایسا محسوس ہوگا یہ آج کی آیت ہے، کل یہ آیت تھی ہی نہیں۔ یعنی اتنے اس کے مفاہیم عمیق ہے قرآن کے کہ یہ انسان کو خستہ ہونے نہیں دے گا، اتنے مطالب اس میں پوشیدہ ہے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قرآن ہمیں اس جانب متوجہ کر رہا ہے کہ فوراً نہیں کسی پہ الزام لگا دو، تحقیق کا باب ہمیشہ کھلا رکھو۔ اگر ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ بی بی مریم نے شادی نہیں کی تو ان کے ہاتھ میں بچہ کیوں ہے، یہ سوال صحیح ہے، یعنی یہ سوال ذہن میں ایجاد ہونا چاہیے۔ قدرتی طور پر انسان کے ذہن میں سوال ایجاد ہوگا کہ بی بی مریم نے تو شادی نہیں کی تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ سوال کی حد تک صحیح ہے، لیکن خود سے انسان جواب دے دے یہ صحیح نہیں ہے۔ خود سے ایک فیصلہ کر لے یہ صحیح نہیں ہے۔ خود سے یہ کہہ دے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا کہ مریم تم بہت بڑا کام کر کے آئی ہو، یہ کیا کر کے آئی ہو، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ سوال صحیح ہے اپنی جگہ پر، آپ جا کے پوچھئے بی مریم سے۔ یعنی امام فرماتے کوئی ایک بھی صاحبان عقل ہوتا تو جا کر پوچھ لیتا کہ بتائے تو صحیح ماجرا کیا ہے، لیکن کسی نے سوال پوچھنے کی کوشش تک نہیں کی، فوراً ایک فیصلہ سنا دیا۔ اس روش کی، اس طریقہ کار کی، اس انداز میں انسان کسی کو بھی دیکھ کے فوراً ایک فیصلہ کر دیتا ہے۔ قرآن اس روش کی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے یہ روش صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ یعنی ایک تو تہمت لگا دی نا، اب تہمت لگا کے رک نہیں رہے، مزید آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی ماں باپ تک بات کو لے جا رہے ہیں کہ شرم کرو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا کام کر کے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بد کردار تھی۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے کہ تم کیوں ایسی بن گئی۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو 4 ترجمے ملیں گے اس آیت کے، 4 ترجمے کہ ہارون سے کیا مراد ہے، یعنی یہ ہارون کون سے ہارون ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ہارون بنی اسرائیل کا سب سے خبیث ترین شخص تھا جس کا نام ہارون تھا۔ جیسے ہمارے ہوتا ہے نا بعض محلے کے بدماش اور اس قسم کے افراد ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں کہ یہ شخص صحیح نہیں ہے، تو بی بی مریم کو نعوذ باللہ انہوں نے اس شخص سے نسبت دی اور کہا اے ہارون کی بہن، یعنی تم جو کام کر کے آئی ہو وہ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو بھائی ہو سکتا ہے وہ ہارون ہو سکتا ہے۔ اس نہ آگے چلے گئے وہ۔ ایک ترجمہ یہ ملے گا کہ ہارون حضرت مریم کا منہ بولا بھائی تھا جو پاک و پاکیزہ ترین شخص تھا اس وقت، تو اب پاک و پاکیزہ ترین شخص کی نسبت سے پکار رہے ہیں کہ وہ تو دیکھو کتنا پاکیزہ تھا اور تم اس کی بہن ہوتے ہوئے کیا کام کر کے آئی ہو۔ ایک ترجمہ آپ کو یوں ملے گا، ایک ترجمہ آپ کو یوں ملے گا کہ ہارون سے مراد وہی حضرت ہارون ہے، وہی حضرت ہارون جو نبی خدا ہے، چونکہ انہی کی نسلوں میں سے تھی بی بی، اس وجہ سے اس کو ہارون کہا گیا یا اختہ ہارون۔ تو یہ مختلف نظریات ملیں گے، ترجمے ملیں گے، لیکن فرق نہیں پڑتا، مقصد ان کا ایک ہی تھا کہ کسی طریقے سے بھی بی بی مریم کی وقعت کو، ان کی حیثیت کو، ان کے مرتبے کو کم کر دیا جائے۔
بیوی نے کہا فاشارت الیہ، کیونکہ پہلے کہہ چکی ہے کہ پروردگار نے کہا کہ روزہ ہے آپ کا، چپ کا روزہ ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، کسی شخص سے کسی بشر سے تکلم نہیں کرنا۔ دیکھیں بشر جو ہے نا، بشر وہ بشرتن سے نکلا ہے۔ بشرتن عربی زبان میں جلد کو کہتے ہیں، جلد جو ہے نا اسکن، اسے بشرا کہتے ہیں۔ انسان کو بشر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو بال ہیں تو بال کے باوجود بھی انسان کی جلد نظر آتی ہے۔ باقی جتنے بھی حیوانات ہیں بالوں کی وجہ سے ان کی جلد نظر نہیں آتی، فقط بال نظر آتے ہیں۔ مثلا آپ بکرے کو لے لیجیے، آپ گائے کو لے لیجیے، آپ کوئی بھی حیوان، جتنے بھی حیوانات، ان تمام حیوانات میں صرف انسان کو بشر کہا گیا کیونکہ اس کی جلد نظر آتی ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں جب بھی پروردگار قرآن میں بشر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ صرف انسان کے مادی حوالے سے بات کرتا ہے کہ یہ جو چلنے پھرنے دو پاؤں پہ چلنے والا بشر ہے اس کی بات کرتا ہے، لیکن جب انسان کو انسان کہہ کر پکارتا ہے تو اس کے معنوی پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ انسان ہے جو حیوان ناطق ہے، جو سوچتا بھی ہے، تفکر بھی کرتا ہے۔ یہاں پر بی بی مریم کو کہا گیا کہ آپ کسی بشر سے ہم کلام نہیں ہوئے گا، کیونکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جو بھی آپ پر تہمت لگائے گا وہ انسان نہیں ہے، وہ فقط دیکھنے میں بشر ہے، یعنی وہ دیکھنے میں انسان جیسا ہے، وہ صرف بشر ہے۔ یعنی اس میں اور انسان میں فقط ایک چیز مشترک ہے، فقط ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بال بھی اس کی جلد سے نظر آتے ہیں بس، ورنہ حقیقی طور پر یہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو بی بی مریم جیسی پاک و پاکیزہ اور مقدسہ خاتون پر الزام لگائے؟ ایسا شخص انسان نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک ایک قرآن کے ایک ایک لفظ میں مطالب ہے، کہاں بشر کہہ رہا ہے، کہاں انسان کہہ رہا ہے، کہاں مومن کہہ رہا ہے، کہاں متقی کہہ رہا ہے، کیوں متقی کہہ رہا ہے، کیوں اس جگہ بشر کیوں کہا؟ کیونکہ اس جگہ بشر ان افراد سے منع کیا تھا کہ جو آ کر بیوی پہ تہمت لگانے والے تھے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حجت خدا کے مقابل میں آنے والے جو افراد ہیں، چاہے اس زمانے کی بی بی مریم مقدس ہو، چاہے پیغمبر کی دختر فاطمہ زہرا ہو، اگر ان کے مقابل پر آئیں گے تو قرآن ان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، قرآن انہیں صرف بشر سمجھتا ہے کہ بس یہ بشر ہیں۔ اتنا فرق ہے ان میں اور حیوانات میں، باقی ان میں اور حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ یہ حیوانیت تو ہے کہ انسان اپنی نبی پر، یہ حیوانیت تو ہے کہ انسان اپنی نبی کی بیٹی پر، یہ حیوانیت تو ہے کہ انسان حجت خدا پر، یہ حیوانیت تو ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام پر شک کرے اور اس پر تہمت لگائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ اسی وجہ سے بیوی نے کچھ نہیں کہا اور کہا فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ پر، حضرت عیسیٰ کی جانب اشارہ کر دیا۔ تو وہ لوگ یہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی العہد صبیا، یعنی یوں کہنا چاہ رہے مریم ایک تو تم نے غلط کام کیا، یعنی ایک تم نے نعوذ باللہ بدکاری کا کام کیا، اب تمہاری عقل بھی نہیں رہی، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم کیسے اس بچے سے ہم کلام ہو سکتے ہیں جو اپنے گہوارے میں ہو، جو گود کا بچہ ہو؟ گود کے بچے سے ہم کیسے سوال پوچھیں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ صرف اب بی بی مریم کی عقل پر بھی شک کیا جا رہا ہے کہ کیف نکلم من کان فی العہد صبیا، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں مریم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسا کام کر کے آئی ہو، اب ایسی بہکی باتیں کر رہی ہو کہ ہم کیسے اس بچے سے ہم کلام ہو سکتے ہیں؟ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ گہوارے سے بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ یعنی بی بی مریم نے ان کے اس سوال کا جواب بھی نہیں دیا، ان کے سارے سوالوں کا جواب حضرت عیسیٰ نے دیا۔ ایک بات کر کے، ایک گفتگو کر کے تمام سوالات کا جواب دے دیا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنی تعریف میں، اپنی توصیف میں، اپنی حقیقت میں
جس چیز کو مقدم کیا حضرت عیسیٰ نے وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ہمیں بندگی پر ناز کرنا ہے. بندگی وہ چیز ہے جس پر انسان ناز کرتا ہے. تکبر وہ چیز نہیں ہے جس پر انسان ناز کرے. انسان بندہ جو ہوگا، اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو بندگی میں جتنا بالا ہوتا رہے گا، جتنا تکامل طے کرے گا بندگی میں، اتنا ہی اس کے کمالات میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. جیسے جو طالب علم یہاں پر میتھس پڑھ رہے ہیں تو میتھس میں ہوتا ہے ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے، جو 9 10 8 میں ہے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. یعنی جتنا اس میں اضافہ ہوگا اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا. جتنا بندگی میں اضافہ ہوگا اتنا ہی کمال انسان میں اضافہ ہوگا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بھی اپنے آپ جب بات ہوئی تشہد میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو انک محمدن عبدہ ورسولہ. سب سے پہلے عبدیت کی بات ہے، اس کے بعد جا کے رسالت ہے. عبد بنے ہیں تو رسالت کی منزل پر فائز ہوئے ہیں. درود پڑھتے محمد و آل محمد. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم عبد نہیں رہے، بندے نہیں رہے، ورنہ پروردگار متعال کی طرف سے کمالات کا سلسلہ نہیں رکا ہے. وہ فیض مطلق ہے، فیض کامل ہے. ہماری طرف سے یہ مشکل پیش آ چکی ہے کہ ہم بندے نہیں رہے، کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، اس کی بندگی نہیں کر رہے. اسی لیے ایک بار اپنے درس میں آغا بہجت نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پروردگار کی بندگی نہیں کی ہے تو اس نے اتنا نوازا ہے ہمیں. ہم سب کو وجود عطا کیا، آنکھیں عطا کی، رزق عطا کیا، اولاد عطا کی، تعلیم دی، ہر چیز دی. کہا بندے نہیں بنے ہیں تو پروردگار نے اتنا نوازا ہے. اگر اس کی بندگی کرتے تو وہ کتنا نوازتا، کتنا نوازتا. تو یہ بات ہے بندگیت کی. اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں بھی عبد مطلق استعمال ہوا ہے وہ فقط پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے لیے عبد مضاف استعمال ہوا ہے، عبد مطلق استعمال نہیں ہوا. جہاں پروردگار کہہ دے میرا بندہ تو اس سے مراد پیغمبر کی ذات مبارک ہے. درود پڑھتے محمد و آل محمد. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حجت خدا پر تہمت لگتی ہے، کوئی برا وقت آتا ہے، ان کی عزت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پروردگار متعال بندوبست کرتا ہے کہ کسی طرح رفع تہمت ہو جائے، کسی طرح میرے اس بندے پر جو ایک عیب لگا ہے وہ عیب پاک ہو جائے. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کے معاملے میں بی بی مریم پر تہمت لگی. لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرا سوا وما کانت امکی بغیا. اے مریم تم بہت بڑا کام کر کے آئی ہو، تمہارا اے ہارون کی بہن یہ کیا کر کے آئی ہو، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی بد کردار نہیں تھی. بہت بڑی تہمت لگی. تو آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ کو بولنا پڑا، گفتگو کرنی پڑی. اس عمر میں جس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے اس عمر میں بولنا پڑا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ایک موقع. دوسرا موقع قرآن میں کہ جب تہمت لگی حضرت یوسف پر، حضرت یوسف کی صداقت کی باری آئی، حضرت یوسف کی پاکیزگی کی باری آئی. اور جب حضرت یوسف ان دروازوں سے نکلے ہیں تو سامنے زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا. یعنی حضرت یوسف آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی. جیسے ہی حضرت نے آخری دروازے کو کھولا ہے تو زلیخا کا شوہر کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ کیا بات، یہ کیا ہے اے یوسف، تم زلیخا کی خلوتگاہ میں کیا کر رہے ہو، یہ کیا معاملہ ہے، مجھے حقیقت بتاؤ. تو اس وقت حضرت زلیخا نے کہا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اے میرے شوہر یہ بتاؤ
جو تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے اس کا کیا اس کو جزا ملنی چاہیے؟ آیا اس کو زندان میں قید کر دینا چاہیے یا عذاب علیم دینا چاہیے؟ کام اس نے کیا تھا، لیکن فوراً تہمت کس پر لگا دی؟ حضرت یوسف پر۔ خود بلایا تھا، حضرت تو بھاگ رہے تھے، پیچھے زلیخا تھی، لیکن تو جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا فوراً حضرت یوسف پر تہمت لگا دی۔ اب ظاہر حالات میں آپ دیکھیں کتنا سخت ہے، یعنی انسان توجہ کرے، سخت ہے۔ میں ممبر سے بتا نہیں سکتا کتنا سخت ہے کہ اس کی اپنے خلوت گاہ سے، اس کے اپنے کمرے سے کوئی اس طرح مرد نکلے اور اس کی بیوی یہ کہے کہ اس شخص کا کیا کرو گے جس نے تمہاری بیوی پر بری نظر رکھی ہے؟ آیا اس کو زندان ڈال دو گے یا اس پہ عذاب علیم کرو گے؟ اور وہ شخص بھی عزیز مصر ہے، وزیر اعظم ہے آج کے دور میں، وہ کیا کرے گا؟ فوراً حکومت میں اس کو قتل کر ڈالے گا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ ہی التی راودتنی عن نفسی، کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اس زلیخا نے مجھے اس چیز کی جانب بلایا تھا، میں اس سے نکل گیا۔ اور یہ بات واضح تھی کہ عزیز مصر کو یہ سن کر یقین نہیں آئے گا۔ ظاہر انسان اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، یہ میری بیوی ہے، میں اس کی بات مانوں گا، اس غیر کی بات کیوں مانوں میں؟ تو پھر حضرت یوسف نے کہا کہ شہید شاہد من اہلہا، کہ اسی کے خاندان میں سے میرے پاس ایک گواہ ہے، اسی کے خاندان میں سے میرے پاس ایک گواہ ہے۔ تو بی بی زلیخا کہتی ہے کون سا گواہ ہے؟ تو کہا تمہاری بہن کی جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ میری گواہی دے گا۔ تو اس وقت زلیخا کہتی ہے کہ وہ تو پیدائشی بچہ ہے، چند ماہ کا بچہ ہے، وہ کیسے گواہی دے گا؟ مجھے منظور ہے، اگر وہ گواہی دے دیتا ہے تو مجھے اس کی گواہی منظور ہے۔ اس بچے کو بلایا گیا، جیسے ہی اس بچے سے سوال ہوا، پروردگار متعال اپنی حجت کے اس صداقت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس عیب کو دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ ہی کہنے لگا ان قد قمیصہ من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان كان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ وہ بچہ یہ کہنے لگا اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہو، قد من قبول آگے سے پھٹی ہو، فصدقت تو زلیخا سچ کر کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور یوسف جھوٹوں میں سے ہے، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو، فَكَذَبَتْ تو زلیخا جھوٹ کہہ رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ یعنی اب یہاں بھی دیکھیں قرآن کا ایک لطف ہے کہ پہلے زلیخا کو سچا کیا، یعنی پہلے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو، ورنہ ڈائریکٹ وہ بچہ کہہ دیتا زلیخا جھوٹی ہے، بات ختم ہو جاتا۔ لیکن پروردگار اپنے بندوں کے اتنے اعمال چھپاتا ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، اسے شرم آئی کہ اپنے بندے کے ڈائریکٹ اور مستقیماً یہ بچہ نام لے لے کہ زلیخا جھوٹی ہے، بلکہ ایک سینیریو بنایا، یہ کہا کہ اگر آگے سے قمیص پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، سب سے پہلے زلیخا کو سچا ثابت کیا، اور یوسف انہو من الکاذبین، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے میں سے ہے۔ فرا قمیصہ قد من دبر تو اس کے شوہر نے جب حضرت یوسف کی قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، پیچھے سے پھٹی ہوئی، تو فوراً کہہ دیا کہ یہ تمہارا مکر ہے، وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عظیم، اور تم عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے نا، فریب ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں دیکھیں اپنے بندے کو اللہ نے کیسے بچایا، اب حضرت یوسف سے رفع تہمت کی، یہاں پر حضرت عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں شہادت دی، یہاں پر حضرت یوسف کے باپ میں بی بی زلیخا کی بہن کے بیٹے نے شہادت دی۔ ایک تیسرا موقع بھی آیا ہے اس قرآن میں کہ جہاں پیغمبر کی صداقت پر اور اسلام کی صداقت پر حرف آ گیا، اور نجران کے نصاری اور عیسائی علماء یہ کہنے لگے کہ یہ پیغمبر حق کی جانب نہیں ہے، یہ سچا پیغمبر نہیں ہے، یہ سچا رسول نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ تو اس وقت پروردگار نے کہا کہ اے رسول،
آپ ان سے کہہ دیجئے فتلو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی مستورات کو لاتے ہیں، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہوگی۔ لیکن اس قرآن میں اہل بیت کا کمال دیکھیے، آپ اہل بیت کا مقام دیکھیے، اہل بیت کی منزلت دیکھیے۔ جب بی بی مریم پر تہمت لگی تھی، اس کو دیکھیے گا اہل بیت کی منزل کو، یہ قرآن چیخ چیخ کر اہل بیت کی منزلت ہمیں بتاتا ہے۔ جب بی بی مریم پر تہمت لگی تھی تو حضرت عیسیٰ کو زبان ہلانی پڑی، زبان سے کچھ کہنا پڑا، یہ کہنا پڑا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو زلیخا کی بہن کے بیٹے کو زبان سے کہنا پڑا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف بے گناہ ہے، زبان چلانی پڑی، زبان سے کہنا پڑا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے جب مباہلہ کا واقعہ ہوا تو نجران کے عیسائی کہہ رہے ہیں یہ وہ ہستیاں مجھے نظر آ رہی ہے، خبردار اسے زبان سے کچھ کہنے نہ دینا۔ یعنی نوبت نہیں آئی زبان سے کہنے کی، کہا یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کے نورانی چہرے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی سچے ہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ سچے ہیں، خبردار یہ اپنی زبان نہ ہلانے پائے، اگر زبان چل پڑے گی تو ہم سب اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ وہ چہرے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑوں کو کہہ دے ہٹ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ عیسیٰ کو بولنا پڑا، یوسف کے معاملے میں بولنا پڑا، لیکن اہل بیت کی شخصیت اتنی واضح تھی، اتنی آشکار تھی کہ نہ صرف بولنا نہیں پڑا بلکہ وہ کہنے لگے ان کو بولنے مت دینا، ان کے چہروں سے ان کی شرافت واضح ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ کتنی عظمت ہے، کتنی عظمت ہے اہل بیت۔ ورنہ آپ کو اپنا دوست ہو، آپ کبھی دیکھیے گا کبھی دوستوں میں بحثیں ہو جاتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے، خصوصاً سیاسی بحثیں، کوئی فلاں سیاسی تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کرتا ہے تو کر لے، لیکن دوستیاں آپس میں خراب نہ کریں ان لوگوں کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں دو دوست میں بھی بحث ہو جائے تو دوسرا شخص پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آخری تک دلیلیں دیتا رہتا ہے، آخری تک دلیلیں دیتا رہتا ہے، اس کی دلیلوں کو رد کرتا ہے، اپنی طرف سے دلیلیں دیتا رہتا ہے، اگلے دن دوبارہ کوئی نئی دلیل لے کر آئے گا، کوئی نئی بات لے کر آئے گا۔ دو دوست میں سے ایک دوست بھی آمادہ نہیں ہوتا پیچھے ہٹنے کے لیے۔ دو بھائی میں بحث ہو جائے تو ایک بھائی آمادہ نہیں ہوتا پیچھے ہٹنے کے لیے۔ پورا عیسائی قبیلہ تھا نجران پائے تخت تھا، نجران یمن کا عیسائیوں کا کیپٹل تھا، ان کے بڑے بڑے 70 افراد نے یہ کہا کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم کچھ نہیں بولیں گے، ان سے کہیں بس ہاتھ نہ اٹھائیے گا اور زبان سے کچھ نہ کہیے گا۔ مقام و منزلت، یعنی وہ کون سی ہستیاں ہوگی کہ کیسے وہ چہرے ہوں گے، کس انداز میں وہ آئے ہیں نجران میں مباہلہ کرنے، کہ وہ عیسائی جو اتنا گھمنڈ کرتے تھے اپنے آپ پر اور پیغمبر کے لیے آمادہ ہو گئے تھے مباہلہ کرنے، لیکن جب ان پنجے تن پاک کو ایک ساتھ دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اور کہا جو آپ کہیں گے ہم کر لیں گے، لیکن بس ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور پروردگار نے مجھے بابرکت بنا دیا ہے جب تک میں ہوں، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کی بھی پابندی کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ آپ دیکھیں یہی بات حضرت یحییٰ کے متعلق کہی تھی قرآن نے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور مضبوطی کا معنی آپ کے سامنے کر دیا تھا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت عطا کر دی۔ اور اس کے بعد قرآن نے کہا 3 خصوصیت گنوائی، وحنانا من لدنا وزکاۃ
وکان تقیہ. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ متقی تھے حضرت یحییٰ، متقی تھے. لیکن جب حضرت عیسیٰ کی بات آئی تو یہ لفظ تقوی نہیں کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، بلکہ صرف اتنا کہا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا کہا گیا ہے. تو مفسرین یہاں دو آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تقوی سے مراد یہ ہے کہ جو نماز بھی پڑھتا ہو اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو زکوٰۃ بھی دیتا ہو. اور نماز یعنی اپنے معاملات خدا سے صحیح رکھتا ہو، چاہے نماز کی صورت میں ہو، چاہے روزے کی صورت میں ہو، چاہے حج کی صورت میں ہو. اور زکوٰۃ سے مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات لوگوں سے صحیح رکھتا ہو، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے خمس کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو. تقوی یعنی یہ ہے. اور آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ نے، بس اب وقت میں گنجائش نہیں رہی، کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ میں یہ کہا ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں. لیکن جب یہ فرمایا وجعلنی مبارکن، تو یہ نہیں فرمایا جب تک میں زندہ ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ کی ذات اس وقت تک جب نبی تھے، اس ظاہری دنیا میں تھے، جب بھی بابرکت ذات ہے، جب عالم برزخ میں ہے تب بھی بابرکت ذات ہے، جب عالم قیامت میں ہے تب بھی بابرکت ذات ہے. اپنی برکت کو قید نہیں کیا کہ میں جب تک زندہ ہوں تب تک میری برکت رہے گی، تب تک میرے فیض سے تم استفادہ کرو گے. نہ، کہا جب تک، یعنی جب تک کی بات ہی نہیں کی. وجعلنی مبارکن اینما کنت، جب تک میں ہوں یعنی جب تک میرا وجود ہے تب تک میں مبارک ہوں. چاہے میرا وجود اس دنیا میں ہو، چاہے عالم برزخ میں ہو، چاہے عالم ملائکہ میں ہو، چاہے عالم آخرت میں ہو، میں ہر عالم میں بابرکت ہوں. لیکن جب نماز اور زکوٰۃ کی بات آئی تو کہا جب تک اس عالم میں زندہ ہوں میری تکلیف شرعی یہ ہے کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا. بس اگر کوئی نبی چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی تکلیف شرعی ختم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، تکلیف شرعی ختم ہو جاتی ہے. حج نہیں کرتا، تکلیف شرعی ختم ہو جاتی ہے. خمس نہیں دیتا، تکلیف شرعی ختم ہو جاتی ہے. لیکن برکت اس کے وجود میں رہتی ہے، برکت اس کے وجود سے نہیں ہٹتی. آج بھی اگر آپ کسی معصومین کے حرم میں جائیں تو تکلیف شرعی تو ختم ہو چکی ہے. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ رہے، لیکن ان کا وجود ابھی بھی بابرکت ہے. بابرکت وجود ہے. اور بابرکت وجود سے انسان اپنے آپ کو متمسک کرے گا تو خود بھی بابرکت ہو جائے گا. اس سوچ کے ساتھ زیارات پڑ جائیں، اس نظریے کے ساتھ انسان معصومین کی زیارت کرنے جائے تو اس کی سوچ بھی بدل جائے گی اور نظریہ بھی بدل جائے گا. اور اگر کبھی نجف جانا ہو تو وہ ضرور یاد کیجئے گا اس وقت کو کہ جب مسجد کوفہ میں ہمارا امام آخری نماز مسجد کوفہ میں پڑھ رہے ہیں. کتنا سخت ہوگا اس علی کے لیے کہ زندگی بھر جنہوں نے عبادت کی، کہ جب کسی نے بی بی زہرا سے فرمایا کہ مسجد آئیے علی کا انتقال ہو گیا تو کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا ہم نے دیکھا علی ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص تڑپتا. تو کہا علی اکثر نماز میں علی کی حالت ہو جاتی ہے، جب وہ اپنے معبود حقیقی کی جانب نماز پڑھتے ہیں تو علی کی حالت ہو جاتی ہے. یہ آخری نماز علی کی مسجد کوفہ میں کہ 19ویں رمضان میں محراب عبادت میں مولا تشریف فرما ہوئے، اذان دی مینار اذان پر جا کر، اور اب ایک شقی ترین شخص کا ایک ایسا ضربت کا وار ہوا ہے کہ مسجد کوفہ میں دو صدائیں گونج رہی تھی. ایک وہ آواز تھی جو علی مرتضیٰ کی تھی جو اس عالم میں گونج رہی تھی، اور ایک وہ آواز تھی جو جبرائیل کی تھی جو اس عالم سے آ رہی تھی. مولا نے یہ فرمایا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. پورے عالم میں زمین میں یہ آواز گونج
گونج رہی تھی، آسمان سے جبریل کی صدا آ رہی تھی، تحدمت واللہ ارکان الہدی وانتمست واللہ اعلام التقی قتل علی المرتضی۔ اے لوگو آج ہدایت کے مینارے گر گئے، اے لوگو آج تقوی کے مینارے گر گئے، اے لوگو آج علی مرتضی کو مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ جب بی بی زینب نے اپنے گھر میں جبرائیل کی آواز سنی ہوگی تو میں نہیں جانتا کہ اس قلب زینب پر کیا گزری ہوگی، اس قلب زینب پر کتنا سخت ہوگا، لیکن اتنا جانتا ہوں کچھ وقت نہیں گزرے گا، کچھ وقت نہیں گزرے گا کہ اب کوفہ نہ ہوگا، کربلا کی زمین ہوگی۔ اس وقت جبریل کی یہ صدا نہیں آئے گی کہ قتل علی المرتضی، بلکہ جبریل کی یہ صدا آئے گی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے۔ لیکن ایک اور فرق ہے جو کوفے میں ہے اور کربلا میں نہیں ہے۔ کوفے میں جیسے امام کو ضربت لگی، لوگوں نے ابن ملجم کو تھام لیا، پکڑ لیا، جکڑ لیا، اور امام کے چاہنے والے گریا کرتے رہے، روتے رہے، حسن اور حسین روتے رہے، زینب و کلثوم روتی رہی۔ لیکن کربلا میں جب چھوٹی سکینہ اپنے بابا کے لاشیں پر آئی ہیں اور رونا چاہتی ہیں تو کبھی شمر کے تماچے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا۔ حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی۔ تلوار و زہر دونوں باہم علی کے سر پر، تلوار و زہر دونوں باہم علی کے سر پر، بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی۔ ہائے کانپ اٹھا تھا کوفہ زینب کی آبگاہ سے، ہائے کانپ اٹھا تھا کوفہ زینب کی آبگاہ سے، جن و بشر ملائکے دیتے ہیں یہ دعائی، جن و بشر ملائکے دیتے ہیں سب دعائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی۔
وہ چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا، وہ چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا، کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی، کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بھلائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا، کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا، امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی، امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا، آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا، سجدے میں جب شکی نے تلوار ہے چلائی، سجدے میں جب شکی نے تلوار ہے چلائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، تلوار و زہر دونوں بام علی کے سر پر، تلوار و زہر دونوں باہم علی کے سر پر، بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، علی مولا حیدر مولا، علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سید مولا حیدر مولا، سید مولا حیدر مولا، شہید مولا حیدر مولا، شہید مولا حیدر مولا، آقا مولا حیدر مولا، آقا مولا حیدر مولا، امیر مولا حیدر مولا، امیر مولا حیدر مولا، جلی 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 مولا حیدر مولا۔ بر محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ کل مولانا کمیل نورانی صاحب کا آخری انشاءاللہ درس ہوگا، لیکن کل کیونکہ صرف ماتم اور عزاداری ہوگی، اس لیے آج فرائض تشکر بجا لیتا ہوں۔ محترم جناب مولانا محمد کمیل نورانی صاحب اور تمام سامعین کرام سلام علیکم۔ خداوند کریم کے فضل و کرم سے اس امام بارگاہ کے دوسرے عشرے کے دروس ختم ہونے کو ہے۔
अरकान इमाम बारगाह हुसैनी ताबूत कमेटी मौलाना कुमैल नूरानी के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि हमारी गुजारिश को कबूल करते हुए कुम से तशरीफ़ लाए हुए हमारे यहाँ इस दर्स को मरम्मत करने की फ़राइज़ अंजाम दिए और सूरह मरियम के तफसीर को नहायत ही उम्दा और मालूमाती अंदाज में पेश फरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा साल भी आप तशरीफ़ लाएंगे और इसी तरह दुरुस्त से खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार इनकी मालूमात और तौफ़ीक़ात में मुसलसल इजाफ़ा फरमाए और उनके वालिदैन का साया इन पर सलामत रखे। इंशाअल्लाह परसों से यानी 21 रमज़ान से मौलाना अली अब्बास वज़ीर साहब ठीक इसी वक्त आप सब हमसे खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। आप इसी तरह से वक्त की पाबंदी से तशरीफ़ लाइए। इस इमाम बारगाह का ये तरीक़ा है कि पहली रमज़ान से किसी दिन भी कोई दिन नागा नहीं होता, किसी दिन भी दर्स का नागा नहीं होता। तो इंशाअल्लाह 21 रमज़ान को भी दर्स होगा और आप इस रात इसी तरह तशरीफ़ लाइएगा। सूरह फातिहा की गुजारिश है मुमताज़ भाई, माऊजी, फातिमा भाई, हिरजी, डाया भाई, प्रेम जी, बच्चू अली, मुलजिम मामदानी, फातिमा भाई, हाजी भाई, हसन अली, निशात नूरानी, अशरफुन्निसा बिनते बच्चू भाई, गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा भाई, मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, लैला भाई बिनते गुलाम हुसैन, जहरा भाई बिनते गुलाम हुसैन, अनवर अली रहमतुल्लाह, जरीना भाई गुलाम हुसैन, गुलाम अली रहमतुल्लाह, सुगरा भाई नज़र अली, अमीना भाई अल्लाह रखा, नरजिस भाई नज़र अली, हसीना भाई फिदा हुसैन, मुनव्वर हुसैन, गुलाम अली, शब्बीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, साबिरा बिनते अब्दुल हुसैन, जमाल भाई, बाबुल भाई वज़ीर, शिरीन भाई, जमाल भाई वज़ीर, अकबर अली, जमाल भाई वज़ीर, सकीना भाई शरीफ, जना भाई, हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली वज़ीर, हैदर अली अकबर अली वज़ीर, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, गुलशन अकबर अली वज़ीर, अमीना भाई, हसन अली मिर्ज़ा, फातिमा भाई अकबर अली वज़ीर, बिल्किस कासम अली मिर्ज़ा, सकीना भाई अकबर अली मिर्ज़ा, फातिमा मोहम्मद अली कपाड़िया, जहरा अकबर अली मिर्ज़ा, सलीम गुलाम अली थावर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, सकीना भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, यूनुस मोहम्मद अली कपाड़िया, हसीना भाई रहमतुल्लाह लाखानी, रोशन बानो मोहम्मद अली गिलानी, यास्मीन बानो अली मोहम्मद वर्देजी, सुगरा भाई अब्दुल हुसैन बदामी, हुसैन अली अल्लाहदीन पूनावाला, जगरीना भाई फाजल, रुकैया भाई मोहम्मद अली, यावर मेहदी पूनावाला और लोखनवाला फैमिली के मरहूमिन, फातिमा भाई रजब अली अमीरी, नीलोफर, हुसैन अली मुकादम, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, अब्दुल हुसैन हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जैना भाई ज़ौजे हबीब भाई, कनीज़ फातिमा ज़ौजे शाहिद कानानी, अजीज़ हुसैन, फ़िदा हुसैन सोमानी, हैदर अली अकबर अली, ताहिरा बिनते शाबान अली, फिज़ा भाई गुलाम अली बाबा, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, सुगरा भाई लालजी बाबा, प्यार अली सोमानी, शब्बीर हुसैन, यूसुफ खोजा, पीर भाई भीमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, सकीना भाई नूर मोहम्मद, शेरबानो पीर भाई, अव्वल भाई ज़ौजे पीर भाई, ज़ेरा भाई बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई ज़ौजे पीर भाई, शाकिर हुसैन गुलाम अली, खैरुन्निसा फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद राजपर, रमज़ान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद, अली रज़ा हाशम, अब्दुल करीम बालजी, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत नासिर अली, रुबाब बानो ज़ौजे मोहम्मद अली रहमतुल्लाह, रज़ा हुसैन गुलाम अली कानानी, बच्चू अली मुलजिम मामदानी, ज़ैनब भाई बिनते सुलेमान, शेरबानो रहमतुल्लाह, नूर मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अली डाया, गुलाम अब्बास नूर मोहम्मद, रज़ा हुसैन मोहम्मद अली डाया, अहमद अली हाजी जयराज, शीरिन भाई सुलेमान जाजपर, रजब अली अहमद अली, दौलत बानो अहमद अली, मुलजी प्रेम जी, अम्मार भाई बिनते आदम, फातिमा भाई बिनते आदम, सुलेमान राजपर, नान भाई बिनते आदम, फिदा हुसैन खोजा, नूरबानो ज़ौजे फिदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई खोजा, नसीम सादिक अली, कुबरा भाई ज़ौजे खादिम सादिक अली खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, फिदा हुसैन रावलिया, प्यार अली रावलिया, फातिमा भाई बिनते अहमद अली, मासूमा बिनते नागजी, मोहम्मद बशीर मेहर अली बाबा, करीम भाई और फातिमा भाई, अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामनागरी, अली हुसैन किरमानी, हसन अली मेहर अली,
غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار، یوسف علی مربی والا اور رشتہ دار، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دل افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، ظفر حسین، نور محمد برکت علی، نور محمد نثار علی، نور محمد گلشن بانو، اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیس بنت رمضان علی، محمد علی، رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ تو زہرا بیبی، غلام عباس، برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن اصغر علی، اکبر علی، حاجی واجی اور ان کے رشتہ دار، وسرام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شیربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبد الرسول، غلام عباس کرمسی، منیرہ زوج غلام عباس، فاطمہ کنیز فاطمہ زوج غلام عباس، رضا حسین غلام حسین ڈایا، فاطمہ بائی رحمان کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنتے حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال اور قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی وزیر ویرانی، زرینہ بائی بنتے محمد حسین مکھی، فضا بائی بنتے شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلاول حسین علی رضا دیوجانی، روشن علی نظیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی ککریہ والا فیملی، اقبال حسین حسن علی، نور محمد جان محمد، مریم بائی نظر علی، سکینہ بنتے علی محمد کرمسی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی اور کانجی فیملی کے رشتہ دار، ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی کے رشتہ دار، حاجی حبیب علی مقادم، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی، رضیہ زوجہ یوسف تھاورانی، سلمان عبد المہدی، فرزانہ بانو بنتے روشن علی، شبیر حسین، غلام حسین، رجب علی اور حیدر علی ترابی، محمد حسین امیر علی، رضیہ بائی امیر علی، فاطمہ بائی حسین علی، سگرا بائی حاجی نانجی، امیر علی زبیر، رحمت بائی رام جی اور تمام مراجعین کرام مرحومین، تمام علماء عظام مرحومین، تمام شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ممبران مرحومین، ہمارا آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین